بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین، ہم لفظ الشیطان کے اطلاقات اور مفاہیم پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ الشیطان اور شیاطین جو متعدد مقامات پر آیا ہے، اس لفظ کے اطلاقات اور مفاہیم میں کیا تعبیرات ہیں، تو اس کا پہلا مفہوم ہم نے پچھلے لیکچر میں بیان کر دیا ہے، اور اس لیکچر میں ہم اس کا دوسرا اور تیسرا اطلاق اور مفاہیم پر بحث کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور جو عبارت ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان کا لفظ آیا ہے، شیطان اور پھر الشیطان، الشیطان کا لفظ آیا ہے، تو یہ جو الشیطان پر الف لام ہے، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حصر کے لیے آتا ہے، اور جنس کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام شیطان، ہر قسم کے شیطان، تو گویا جب آپ کہتے ہیں کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان یہ کہہ رہا ہے کہ مولا ہر شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں، جو اپنے فکر اور عمل کے اعتبار سے شیطنت کے مظاہر ہیں، جو حسد، عداوت، بغض، عناد، فتنہ، شر، وسوسہ اندازی، رذائل اخلاق، خصائل ذمیمہ سے متصف ہو کر مخلوق خدا کو مصائب، آلام، فتنوں میں، شر میں، وسوسہ اور فساد کی آگ میں جھونکتے رہتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لفظ الشیطان اور شیاطین یہ اس مخصوص فرد ابلیس کے ساتھ ساتھ یہ تمام گروہ انسانی، مرد اور عورت کے طبقات اور جنات کے جو گروہ ہیں، ان افراد کو بھی شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات پر غور کریں، وہ لوگ جیسے میں نے کہا کہ جو اپنے فکر اور عمل سے شیطانیت کے مظاہر ہیں، ان کو قرآن ان کو بھی شیطان کہتا ہے۔ صرف شیطان وہ ایک مخصوص فرد ابلیس نہیں ہے، بلکہ اس کا دوسرا اطلاق یہ ہے کہ گروہ جنات اور گروہ انسانوں کے وہ طبقات جو اپنے فکر اور عمل کے اعتبار سے شیطانیت کے مظاہر ہیں، وہ بھی اس لفظ شیطان کی تعبیرات میں آتے ہیں۔ لفظ شیطان کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اور جنات کے وہ گروہ جو شیطانیت کے مظاہر ہیں، ان کو شیطان کہا ہے۔ سنیے، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں شیطان آدمیوں اور جنوں میں سے، شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں اور جنوں میں سے،
وہ ایک دوسرے کے دل میں دھوکہ دینے کے لیے مصنوعی بات خفیہ طور پر ڈالتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے گروہ انسانوں کے اور گروہ جنات کے شیطانی جو طبقات ہیں، شیطان جو انسان ہیں اور شیطان جو جنات ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی شیطان کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفر کے علم بردار ہیں اور اہل ایمان کے خلاف خفیہ سازشیں اور منصوبے کرتے ہیں، مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے وہ ورک کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید ان منافقین کو اور ان کفار اور ان کفر کے علم برداروں کو بھی شیطان کہتا ہے جو مسلمانوں کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ اپنے شیطانوں سے علیحدہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے محض دھوکہ اور مذاق کرتے رہتے ہیں۔ منافقین کا ذکر کیا کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے جاتے ہیں، جب شیطانوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينٍ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جب ابلیس کے پاس جاتے ہیں، نہیں، یہاں لفظ شیاطین جو استعمال ہوا ہے تو شیطان کفر کے وہ علم بردار، وہ سرگنے جو کچھ منافقین کو ملا کر مسلمانوں کے خلاف خفیہ پلان کرتے تھے اور کرتے ہیں، قرآن مجید ان افراد کو، ان انسانوں کو بھی شیطان کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان کا اطلاق اور اس کا دوسرا مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو شیطان متعدد انسانوں اور متعدد جنات کا ایک لقب ہے۔ کون سے جن اور کون سے انسان؟ جو انسانوں کو حق اور سچ کی راہ سے ہٹاتے رہتے ہیں، جو امن اور سکون سے محروم کرنے اور فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے پر اکساتے رہتے ہیں، ان کو بھی شیطان کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں۔ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، بے شک شیاطین، شیطان، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں۔ کس بات کا؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، جنگ کریں۔ تو وہ افراد جو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ملا کر ان کو رغبت دیتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے لڑائی کریں، قرآن ان کو بھی شیطان کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ ہے انسان، ہے انسانوں میں، لیکن اللہ نے کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں، تو گویا شیطان کے بھائی ہیں، یعنی یہ بھی شیطان ہے۔ تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا اس پہ نہ کریں، جہاں خرچ نہیں کرنے کا حکم دیا اس پہ اپنے پیسے کو، دولت کو برباد کر دیں، ہے یہ بدعملی، فسق اور فجور، خدا کی نافرمانی۔ لیکن اللہ نے ایسے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور مقامات پر اس کا ذکر کیا کہ جو جادوگر تھے،
جادو کرتے تھے، قرآن نے ان کے لیے بھی شیاطین کا لفظ بیان کیا، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، فرمایا کہ وہ لوگ شیاطین کی اتباع کرتے ہیں جو ملک سلیمان، عہد سلیمان، سلطنت سلیمان کے دور کے لوگ تھے، ان میں سے وہ جادوگروں کی کچھ لوگ جادوگروں کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی بات کی کہ وہ جو جادوگروں کی پیروی کرتے ہیں، فرمایا وہ بھی شیطانوں کی پیروی ہے، جادوگروں کو شیطان کہا گیا، اور فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ جادو کون کرتے ہیں؟ فرمایا شیاطین ہیں جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ تو جادو کرنا اور جادو سکھانے والوں انسانوں کو شیطان کا لفظ جو ہے وہ ان کے لیے بیان کر دیا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ وضاحت کی کہ شیطان صرف وہ اکیلا ابلیس نہیں ہے جس کو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ بس ایک ہی شخص ہے وہ، بلکہ شیطان کی پوری ایک ٹیم ہے، پورا ایک کنبہ ہے۔ کون سے لوگ جو اعتقادی سطح پر، عملی سطح پر، اخلاقی سطح پر انسانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، سازشیں اور منصوبے بناتے ہیں۔ ایک سادہ لو مسلمان کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسے راہ راست سے کوئی ہٹا لے گا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ شیطان اور شیطان کی برادری جو ہے، اللہ نے اس کو بھی شیطان کے لفظ سے تعبیر کیا، فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ شیطان وَقَبِيلُهُ، اور اس کا کنبہ، خاندان، برادری، اس کی ٹیم، مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو شیطانوں کو دوست بنایا ہے بے ایمانوں کا۔ بے ایمانوں کا دوست کون ہے؟ فرمایا بے ایمانوں کے دوست شیطان ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، اولیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک اولیاء اللہ کے ولی ہیں، انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، ایک اولیاء الشیطان ہے جو شیطان کے دوست ہیں۔ تو اللہ نے کہا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، شیطانوں کو ہم نے دوست بنا دیا ہے، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے، جو بے ایمان ہیں، بے ایمانوں کے دوست شیطان ہیں۔ تو یہاں شیطان نے کہا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ، جمع کا لفظ استعمال کیا، تو صرف ایک نہیں ہے وہ جسے ہم نے ایک مخصوص فرد کے طور پر سمجھا ہوا ہے، بلکہ انسانوں اور جنات کے گروہ کے متعدد افراد جو شیطانی عمل کے مظاہر ہیں وہ بھی لفظ شیطان میں شامل ہیں جس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح گمراہ جو لوگ ہیں وہ شیطانوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ شیطان بے ایمانوں کو دوست بناتے ہیں، ایک یہ ہے کہ بے ایمان شیطان کو اپنے اولیاء مانتے ہیں۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ لفظ شیاطین کا اطلاق ایسے تمام افراد پر، جن و انسان پر ہوتا ہے جو بنی نو انسان کو راہ حق سے بہکاتے رہتے ہیں اور دنیا میں فتنہ اور شر پیدا کر کے لوگوں کو سکون اور اطمینان سے محروم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور حسد اور بغض رکھ کے مسلمانوں کے خلاف فساد برپا کرتے ہیں۔ تو لفظ الشیطان کا تیسرا اطلاق اور مفہوم اس اعتبار سے جن سے شیطنت پر ہے۔ تو لفظ الشیطان کا اطلاق پناہ مانگتے ہوئے یوں ہوگا کہ میں اللہ کی رحمت، ہدایت، قربت سے محرومی،
حسد، عداوت، تکبر، سجدے سے انکار اور تمام خصائل ذمیمہ اور بری عادات و اطوار سے پناہ مانگتا ہوں، اور بارگاہ ربوبیت سے دھتکارے جانے سے پناہ مانگتا ہوں، لعنت کا مستحق قرار پانے، جنت سے محرومی اور ہر فتنہ اور شر وسوسہ اندازی سے پناہ مانگتا ہوں۔ گویا انسان ہر اس شیطانی عمل سے پناہ مانگ رہا ہے جو اسے خدا سے دور کرے، جو اس کی رحمت سے قربت سے دور کر دے۔ اس لیے انسان استعاذہ کے ذریعے، اعوذ باللہ کے ذریعے انسان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دامن کو ان خصائل ذمیمہ سے پاک رکھے جو جن سے شیطنت ہیں، یعنی شیطانی اعمال ہیں، شیطانی اعتقاد ہیں، شیطانی فکر ہے۔ ہر حال میں انسان تکبر، رعونت، حسد، فتنہ، فساد سے پرہیز کرے، شقاوت اور بدبختی سے پناہ مانگے۔ تو اس حساب سے شیطان کے لفظ کے اطلاقات کا خلاصہ یہ ہوا کہ لفظ شیطان سے مراد خاص فرد ابلیس ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ دوسرا، لفظ شیطان کا اطلاق تمام شیاطین جن و انسان پر ہے جو شیطنت کے مظاہر ہیں۔ تیسرا، لفظ شیطان کا اطلاق اور مفہوم وہ تمام خصائل ذمیمہ اور اخلاق رذیلہ پر ہیں جو جن سے شیطنت پر ہیں، جو شیطانی اعمال ہیں۔ شیطانی اعمال سے پناہ مانگنا، شیطان لوگوں سے، شیطان جنات اور شیطان انسان، شیطان مردوں اور عورتوں سے پناہ مانگنا، اور خاص اس فرد ابلیس سے پناہ مانگنا، یہ ہے لفظ شیطان کا اطلاق۔ ان تین اطلاقات کی روشنی میں قرآن مجید سے مختلف مقامات پر ہم نے اس موضوع کا احاطہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے رب کائنات ہم سب کو ہر قسم کے شیطان سے اور ہر قسم کے شیطانی عمل سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔